اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کے شعر کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کو 3 ٹائم کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی اور پیوند باندھے ہوئے تھے اپنے جسموں کے اوپر، جن کو پورا لباس بھی نہیں ملتا تھا، تو وہ ان میدانوں سے نکل کر جس نے روم کی اتنی بڑی سلطنت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ملیا میٹ کر دیا، اور نجاشی کے اتنے بڑے قلعے کو اپنی ٹھوکر سے ملیا میٹ کر دیا، اور اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی، خالد بن ولید جیسے سپہ سالار اور عبیدہ بن جہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے سپہ سالاروں نے جس طرح ان لوگوں کو مٹی چٹوائی، تو اس طرف اشارہ کر رہے اقبال کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنے بچے دیکھے، نہ اپنے بڑے دیکھے، نہ اپنے گھر بار دیکھے، نہ کاروبار دیکھے۔ کیا ان کے کاروبار نہیں تھے؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ مگر نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اسلام کو ترجیح دی، اللہ کے فرمان کو ترجیح دی اور نبی پاک کے فرمان کو ترجیح دی، اور اپنا کچھ بھی نہیں دیکھا اور نکل گئے، تو روم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور جب ان کے ہاتھ کوئی چیز لگتی، جب وہ کسی جگہ کو فتح کرتے، تو اس جگہ کی مال غنیمت جب ہاتھ لگتی، جب سونا ان کے ہاتھ لگتا، تو وہ سونے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری نظر میں سونے کی اور مٹی کی حیثیت ایک کر دی ہے۔ اور آگے اقبال فرماتے ہیں کہ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ کہ اقبال بات کی بات بھی کر رہا ہے، آنے والے وقت کی بات کر رہا ہے، آنے والے مستقبل کی بات کر رہا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ 2021 میں افغانستان میں سے کس طرح امریکہ کی فوجیں انخلا کر گئیں، چلی گئیں، اور کابل کے اوپر، پورے افغانستان کے اوپر مجاہدوں نے قبضہ کر لیا، اور آج وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اور اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شام میں کس طرح بدلتی صورتحال سارے لوگوں نے دیکھی، کس طرح وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں لی۔ جس طرح بشارت الاسد کا 55 سال کا دور ختم ہوا، یہ اتنا بڑا ظالم حکمران تھا، یہ اہل تشیع بلادری سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا۔ ہماں کا ایک شعر تھا، شام میں اس نے اس کا محاصرہ کیا اور اس کو ملیا میٹ کر دیا، اور 40,000 لوگوں کی جانیں لیں، جس سے 35,000 لوگوں کو دفن کیا گیا، اور 15,000 لوگوں کی لاشیں بھی نہیں ملی، وہ ملبے تلے ابھی بھی ان کا پتہ نہیں ہے، کہ وہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور 1,00,000 لوگوں کو انخلا کے اوپر مجبور کر دیا، وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر چلے گئے۔ یہ اتنا بڑا ظالم حکمران، جب آج اس کی حکومت کو جب ایک مجاہدوں نے آ کے فتح کیا، جگہ جگہ قبضہ ہوا، اور آج وہ شام کے اوپر، دمشق کے اوپر انہوں نے پوری اپنی فوج تعینات کر دی، اور پورا مکمل قبضہ ہوا، اور یہ بشارت الاسد اپنی فیملی کو لے کے ماسکو چلا گیا، رشیا۔ وہ رشیا جس طرح اس بندے نے، بشارت الاسد نے جس طرح لوگوں کے اوپر ظلم کیا، ہر وہ بندہ اس چیز میں ملوث ہے، ہر وہ بندہ اس چیز میں برابر کا شریک ہے، جس طرح اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، اور لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ آپ لوگ بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے، اور آپ کے دل بھی نرم ہو چکے ہوں گے
کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا اور ایسی ایسی جیلیں بنائی، نہ لوگوں کو کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا، اور ایسی ایسی خوراک دیتے تھے۔ آپ یقین کریں، آپ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کا ایک دفعہ دل جو ہے وہ لرز جائے گا۔ اور آخر میں یہ اقبال کی بات سچ ہوئی، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اور آج وہ شعر ہوشیار ہو گیا، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح شام بھی فتح ہو گیا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک شعر اقبال کا کہ بہتر ہے ان شعروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، اور وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم در لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں، اور آخر میں کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔